اور نیت کرنے کا طریقہ یعنی نیت کا وقت کیا ہے؟ یاد رکھیں کہ جب غروب آفتاب ہوتا ہے تو رات شروع ہو جاتی ہے اور پوری رات اس کا وقت ہے۔ اگر رات میں ہی نیت کرنا مستحب ہے، اور اگر کوئی رات میں نیت نہ کر سکے، اس کی صبح آنکھ کھلے، مثلا 7 بجے 8 بجے، بعد اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آنکھ نہیں کھل پاتی ہے، تو فقہائے احناف یہ کہتے ہیں کہ اگلے دن کے زوال کے وقت سے پہلے پہلے وہ روزے کی نیت کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ نہیں ہے کہ آدمی جان بوجھ کے سوتا رہے کہ چلو صبح اٹھ کے نیت کروں گا، یہ غلط ہوگا۔ رات میں ہی نیت کرنی ہوگی، لیکن اگر کسی کی رات میں آنکھ نہ کھلے تو اگلے دن زوال کے وقت سے پہلے پہلے روزے کی نیت کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہوگا کہ صبح جب آنکھ کھلے تو روزہ توڑنے والا کوئی عمل جان بوجھ کے نہ کرے، یعنی روزہ یاد ہے اور پھر کوئی ایسا عمل کر لے جو روزے کے منافی ہے تو اب نیت کام نہیں دے گی۔ مثال کے طور پہ کسی کی صبح 7-8 بجے آنکھ کھلی اور اس نے سوچا کہ چلو جی ہم نے تو یہ مسئلہ سنا ہے کہ زوال کے وقت سے پہلے پہلے نیت کر لیں گے تو ٹھیک ہے، اور اس نے جان بوجھ کے پانی پی لیا تو یہ روزہ نہیں ہوگا۔ لہذا ہاں اگر بھولے سے کھا پی لیا ہے وہ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص نے اس طرح کیا تو اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس سے کہو کہ اپنا روزہ پورا کرے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے کھلایا اور پلایا ہے۔ تو لہذا بھولے سے کھا پینے کا الگ مسئلہ ہے، لیکن روزہ یاد ہو اور پھر جان بوجھ کے کھا پی لے گا تو دن کی نیت پھر معتبر نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر دن میں نیت کریں تو یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ میں ابھی سے روزہ رکھ رہا ہوں، بلکہ چونکہ روزے کی تعریف ہی یہ ہے کہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی نیت کے ساتھ کھانے پینے اور جسمانی تعلق قائم کرنے سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ تو اس کو نیت یہ کرنی ہوگی کہ میں طلوع فجر سے روزے دار ہوں۔ اگر خدا نخواستہ یہ نیت کی کہ میں ابھی سے روزہ رکھ لیتا ہوں تو پھر یہ روزہ اس کا نہیں ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے کہ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ کسی بھی کام کا دل میں کرنے کا پختہ ارادہ کر لیں، یہی ارادہ اس کام کی نیت ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ جو زبان سے ہم بعض اوقات کہتے ہیں کہ ہم نیت کر رہے ہیں، یہ اصل میں قلبی نیت کو الفاظ کی شکل میں ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اصل ہے قلبی نیت کا اعتبار۔ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جسے روزہ بند ہوا پھر پریشان ہوتے ہیں، وہ بڑا مسئلہ ہو گیا، کیا ہوا؟ وہ جی ہم نے نیت تو کی نہیں۔ بھائی نیت نہیں کی کیا مطلب؟ وہ جی وہ بھی صومی غد نویت من شہر رمضان نہیں پڑھی۔ تو یہ کوئی دعا پڑھنا کوئی یا اس طرح الفاظ ذکر کرنا کوئی لازم نہیں ہے، بس آپ دل میں نیت کر لیں کافی۔ بلکہ یاد رکھیں کہ جب آپ سحری کر رہے ہیں تو یہ سحری کرنا بھی اگلے روزے کی نیت کے قائم مقام ہے۔ یعنی آپ تبھی کھا رہے ہیں نا کہ آپ کے دل میں یہ ہے ارادہ کہ میں نے کل روزہ رکھنا ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص صراحتاً واضح طور پر اگلے دن کا روزہ رکھنے کا انکار کر دے تو اس کا یہ سحری کھانا اگلے دن کی نیت نہیں کہلائے گا۔ مثال کے طور پہ کسی نے کہا جی میں تو روزے نہیں رکھوں گا، گھر والوں نے کہا پھر صبح اٹھ کے ناشتہ بھی نہیں ملے گا، اس لیے ہمارے ساتھ اٹھ کے سحری کر لو، یعنی ناشتہ کر لو رات میں، پھر سوتے رہنا، صبح پھر تمہاری مرضی روزہ رکھو نہ رکھو۔ اب یہ شخص نے اقرار کر لیا ہے کہ میں اگلے دن کو روزہ نہیں رکھوں گا بلکہ آپ کے ساتھ سحری کے وقت میں ناشتہ کر لوں گا، تو اب اس کا یہ کھانا یہ نیت کے قائم مقام نہیں ہوگا کیونکہ صراحتاً واضح طور پہ انکار پایا گیا۔ تو لہٰذا اگر کوئی انکار نہ کرے اور اس نے نیت کر لی ہے یا مطلب ساری کھا رہا ہے تو دل میں نیت گویا کہ حاضر ہے، اب بالفرض کھاتے کھاتے اچانک پتہ چلا کہ جی فجر کا وقت شروع ہو گیا ہے تو اس کی نیت دل میں موجود تھی، روزہ شروع ہو جائے گا۔ یہ بھی یاد رکھیے جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ روزے نیت کا وقت پوری رات ہے، چنانچہ رات کا آغاز ہوتا ہے غروب آفتاب کے بعد۔ مثال کے طور پہ آپ نے افطار کیا، افطار کرنے کے بعد آپ نے نیت کی کہ میں اگلے دن کا بھی روزہ رکھوں گا اور پھر سو گئے اور بالفرض پوری رات آنکھ نہ کھلی حتیٰ کہ اگلے دن کی فجر میں آنکھ کھلی ہے جا کر، تو چونکہ آپ نے غروب آفتاب کے بعد نیت کر لی تھی تو وہ نیت معتبر ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ جس وقت آپ اٹھے ہیں سحری کر رہے ہیں اسی وقت کی نیت کا اعتبار ہوگا، بلکہ پوری رات میں جب کبھی آپ چاہیں نیت کر سکتے ہیں۔ جو دعا ہے وہ بھی صومی غد نویت من شہر رمضان، رمضان میں ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ دعا مانگنی چاہیے، وہ بھی صومی غد نویت، یہ نیت ہے، تو یہ غلط ہے۔
اس کا نہ قرآن و سنت کے اس کا کوئی ثبوت ہے، اور ویسے بھی نیت دل کے ارادے کا نام ہے. اور رمضان میں ارادہ ہوتا ہے صبح اٹھے سحری کھانے کے لیے تو روزہ ہی رکھنے کے لیے تو کھا رہے ہیں، ورنہ کسی کا دماغ خراب ہے 4 بجے اٹھ کے ناشتہ کرے گا. وہ کیا خیال ہے؟ دنیا میں ایسا کوئی پاگل دیکھا آپ نے جو 4 بجے روزہ نہ رکھنے کی نیت سے کھا رہا ہو اٹھ کے کہ میرا روزہ نہیں ہے لہذا میں آج 4 بجے کھاؤں گا؟ بھائی 4 بجے کھانا یہ نیت ہی ہے، اور مضبوط دل میں ارادہ کر لے. اور کوئی وسوسوں کا مریض ہے اس کے لیے علماء نے کہا کہ زبان سے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. کوئی وسوسے ہیں کہ پتہ نہیں، پاگل لوگ بہت ہوتے ہیں نا دنیا میں، وہ سوچتا رہے گا سارا دن پتہ نہیں میری نیت تھی کہ نہیں تھی. تو ایسے پاگلوں کے لیے فقہا نے لکھ دیا کہ زبان سے بول دے میرا روزہ ہے. یہ پاگلوں کے لیے، اصل حکم یہ نہیں ہے. اصل نیت دل کے ارادے کا نام ہے. صحابہ تابعین سے کسی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ وہ زبان سے نیت کرتے تھے. نماز میں آپ دیکھ لیں پیچھے وہمی لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو نیت کر کے ساتھ والے کی نماز بھی خراب کر دیتے. میں نیت کرتا ہوں، میں نیت کرتا ہوں ظہر کے 4 فرض. میں ایک آدمی کے ساتھ نماز پڑھنی میں نے چھوڑ دی، وہ جب بھی میرے ساتھ آگے کھڑا ہوتا تھا تو وہ نیت کیسے کرتا تھا؟ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز فرض واسطے اللہ کے پیچھے اس امام کے. وہ بھائی اس سے تو نماز آسان ہے. نماز پڑھنے میں اتنی ٹینشن نہیں ہوتی جتنی اس کی نیت کے الفاظ اور آپ نے جو اس کو یاد کر کے آئے ہوئے. وہ بھائی ظہر پڑھنے ہی تو آئے ہو یہاں پہ، اور کیا کرنے آئے ہو؟ تو نہ نماز میں یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ ظہر پڑھ رہا ہوں، دل میں یہی ارادہ ہے ظہر پڑھ رہا ہوں اور امام ہی کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، ورنہ ادھر جا کے پڑھتا نا، ادھر صف میں کیوں کھڑا ہوتا؟ اور بعض ایسے ہوتے ہیں، ہمارے کو استاد نے واقعہ سنا ہے، ایک وہمی آ کے کھڑا ہوا، وہ نیت کیا کر رہا ہے؟ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز ظہر واسطے اللہ کے. تو بھئی اللہ ہی کے واسطے، بھگوان کے واسطے تو نہیں ہو رہی نا یہ نماز. واسطے اللہ کے اور فلانے کے اور یوں کے اور پیچھے اس امام کے. اب پہلے تو اس نے ہاتھ کے اشارے کے بغیر بولا پیچھے اس امام کے. اسے خیال ہے کہ اس کا مطلب تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس میں تو نشانہ خطا بھی جا سکتا ہے. تو میری دل میں نیت یہی والا تھا جو مصلی پہ کھڑا ہوا، یا دل میں کوئی اور تو نہیں تھا؟ تو متعین ہونا چاہیے، لہذا ہاتھ سے اشارہ کر کے بولا اس امام کے. اب جب آپ کسی کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں تو انگلی بھی تو قدرتی طور پہ تھوڑی سی ٹیڑھی میڑھی ہوتی ہے نا. تو چونکہ یہ تھوڑا صف میں دور کھڑا ہوا تھا تو اس کو ڈر یہ لگا کہ یہ نشانہ بالکل اسی بندے کی طرف پتہ نہیں جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا. ایسا تو نہیں کہ دائیں بائیں نشانہ خطا ہو کے رفیع بھائی پہ لگ رہا ہو جا کے یا مؤذن صاحب پہ لگ رہا ہو جا کے، تو یہ تو نماز غلط ہو جائے گی. تو اور قریب جا کے بولا اس امام کے. پھر بھی شبہ ہوا کہ بھائی انگلی میں تھوڑا سا کرو ہے، گول ہے تھوڑی سی. تو جا کے نا امام کو یوں کر کے دھکا مارا، پیچھے اس امام کے. وہمی لوگ اگر یہ کریں نہ کریں تو سب کی خواہش بہرحال یہی ہوتی ہے کہ بالکل متعین ہو جائے. تو ایسے پاگلوں کے لیے، ایسے احمقوں کے لیے فقہا نے لکھ دیا، مستحسن قرار دے دیا. اتنا تو نہیں کہ یوں جا کے کرے کہ بھئی زبان سے بول دو ظہر پڑھ رہا ہوں، لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. لہذا زبان سے نیت کو سنت قرار دینا یا اس کے دفاع میں دلائل بیان کرنا حماقت اور بیوقوفی ہے، جہالت کی بات ہے ہی نہیں. تو اسی طرح زبان سے نماز جنازہ کی نیت کرنا، لوگ عید کی نماز سے پہلے نیتیں یاد کر کے آتے ہیں. عید خود ایک مشکل نماز ہے اور پھر اس پر نیت یاد. بھائی عید ہی کی تو نماز ہے، اور کیوں آ رہے ہو ابھی نہا دھو کے؟ کیا کرنے آ رہے ہو؟ جنازہ پڑھنے آ رہے ہو یہاں پہ؟ جنازہ پڑھنے کے لیے اتنے نہانے دھونے کی، خوشبو لگانے کی کیا ضرورت؟ یہ تو جنازے کی توہین نہیں ہے. وہ کہے گا میں مر گیا اور تم جناب اسپرے کر کے آ رہے ہو، خوشبوئیں لگا کے آ رہے ہو. لیکن ہمارے ہاں بعض خطیبوں کے بیان ملیں گے، وہ بھی صومی غد نویت من شہر رمضان پر دلائل ملیں گے آپ. تو یہ غلط ہے. کیوں دلائل دے رہے ہو اس کے؟ ہمارے بعض اکابر نے لکھ دیا تو بولو بھائی انہوں نے لکھ دیا کہ تھوڑا سا وہمیوں کے لیے اردو کے بجائے عربی میں لکھ دیا کہ وہمی لوگ سمجھتے ہیں عربی میں پڑھنے سے نماز زیادہ قبول ہوتی ہے نیت عربی میں کرنے سے. تو یہ صحیح نہیں لکھا. کسی بزرگ کی شان میں گستاخی جائز نہیں ہے. خطا ہر ایک سے ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ بات کو تو اس کی نہیں لی جائے گی نا جو بالکل کوئی اس پہ کوئی روایت ہی نہ ہو. ائمہ مجتہدین کا جو اختلاف ہوا ہے وہ
ایسا نہیں ہے کہ حدیث کے خلاف جاتا ہو، وہ حدیث کو سمجھنے میں اختلاف ہے. بعد کے لوگوں میں بعض لوگوں نے جو اختلاف کیے ان میں بہت سے قرآن و سنت کے بالکل خلاف جا رہے ہیں، تو ان کو فالو نہیں کیا جائے گا. ہم مجتہد کو فالو کرنے کا حکم دیتے ہیں. بعد کے لوگ چاہے کتنا بڑا عالم ہو، کتنا بڑا مفتی ہو، اس کو نہیں، وہ اس کی اتباع کی ہمیں اجازت نہیں ہے اگر وہ بالکل قرآن و سنت کے خلاف جا رہی ہے. اس کی بات کو کچھ ملتا ہی نہیں ہے اس کا تذکرہ. تو اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں اپنے مسلک کے دفاع میں، وہ بھی صومی غد نویت من شہر رمضان پر پورا جو ہے وہ تقریر کر دیں گے. اور رمضان کے روزے کی نیت ضروری ہے، لیکن نیت کیسے ضروری ہے؟ زبان سے، دل سے. زبان سے کہنا بدعت ہے. جیسے نماز کی نیت ضروری ہے، لیکن کیسے نیت کرتا ہوں نماز؟ آپ کے دل میں. اسی طرح فرض روزے کے لیے لازمی ہے آپ سحری کھاؤ، سحری کھاتے ہوئے آپ کی نیت ہو کہ میں یہ روزہ رکھ رہا ہوں. اور کچھ لوگ نیت کرتے ہیں، کسی کو یاد ہے نویتو وبصوم غد نویتو من شہر رمضان نویتو وبصوم غد من شہر رمضان، میں کل کے روزے کی نیت کر رہا ہوں. اور سحری کب کی کھا رہا ہوں؟ نیت کب کی کر رہا ہوں؟ سحری کون سی کھا رہا ہوں؟ سحری آج کی کھا رہا ہوں، نیت کل کی کر رہا ہوں. اس کا مطلب ہے آج کا روزہ بغیر نیت کے، آج کا روزہ بغیر نیت کے. یہ ڈھکوسلے ہیں مولویوں کے، میڈ ان انڈیا، میڈ ان پاکستان، میڈ ان رائمنڈ مسئلے ہیں. یہ اللہ کے پیارے حبیب کی سنت نہیں ہے. فرض روزے کے لیے نیت ضروری ہے، لیکن نیت کا مقام دل میں ہے. زبان نیت کا مقام نہیں ہے. جہاں زبان سے اللہ کے نبی نے کی حج اور عمرے کے اندر، وہاں زبان سے کی جائے گی. اور جہاں زبان سے نہیں کی، نہ نماز میں زبان سے کی اور نہ روزے کے لیے زبان سے کی، تو وہاں زبان سے کرنا بدعت کہلائے گا. ہاں اگر آپ نے نفلی روزہ رکھنا ہے تو اس کے لیے نیت شرط نہیں ہے. اللہ کے پیارے حبیب کی زوجہ محترمہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مومنوں کی ماں فرماتی ہے، اللہ کے نبی میرے گھر میں داخل ہوتے، پوچھتے عائشہ کچھ کھانے کے لیے ہے؟ میں کہتی اللہ کے پیارے حبیب کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو آپ فرما دیتے کہ ٹھیک ہے پھر میں روزے سے ہوں. نفلی روزہ بغیر نیت کے رکھا جا سکتا ہے، لیکن فرضی روزے کے لیے لازمی ہے کہ نیت کی جائے. اسی طرح مسافر ماہ رمضان میں سفر کی حالت میں ہو تو پھر اگر اس کو روزہ رکھنا مشقت تکلیف دہ ہے تو اللہ نے آسانی دی ہے، اس میں نہ رکھا جائے. کیونکہ روزے میں سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے. اگر اس کی وجہ سے تکلیف، پریشانی، دکھ آتا ہے، اور اگر آسانی ہے تو رکھ لے تو کوئی حرج نہیں. 5ویں حدیث سنن نسائی کی ہے کہ ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول مبارک ہے کہ جو شخص طلوع فجر سے پہلے روزہ رکھ لے گا، اس کی نیت کر لے گا، اسی کا روزہ معتبر ہوگا. تو فرض روزے کی نیت فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے کرنا ضروری ہے. یہ نفلی روزے کے لیے نہیں ہے، فرض روزے کے لیے. اور ظاہر ہے کہ وہ نیت سے مراد یہ نہیں ہے کہ نیت کرتا ہوں میں روزے کی، یا یہ جو من گھڑت الفاظ ہیں جو دنیا کی کسی حدیث میں ضعیف سند سے بھی نہیں ہے، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، ضعیف سند سے بھی نہیں ہے. یہ علماء کا بنائی ہوئی نیت ہے. نیت سے مراد دل کے ارادے کا نام ہے. اور یقیناً جب انسان رات کو سوتا ہے تو صبح رمضان کے روزے کی نیت تو انڈرسٹوڈ ہے کہ انسان کے ذہن میں ہوتی ہے کہ میں نے صبح روزہ رکھنا ہے. لیکن یہ اس معاملے میں ہو سکتا ہے کہ جب کوئی شخص ایسا مریض ہو کہ وہ ابھی متزلزل ہو کہ میں کل کا روزہ رکھوں یا نہ رکھوں، تو اس کے لیے پھر ضروری ہوگا کہ وہ طلوع فجر سے پہلے پہلے، یعنی ختم سحری سے پہلے پہلے روزہ اپنا جو ہے وہ اس کو ذہن میں حاضر کر لے کہ میں نے آج کا روزہ رکھنا ہے. تو جہاں تک نفلی روزے کا تعلق ہے تو اس کی نیت پھر ہم بعد میں بھی کر سکتے ہیں، اور اس کا ثبوت صحیح مسلم میں حدیث ہے. سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کھانے کے لیے کوئی چیز اویلیبل ہے؟ تو ہم نے بتایا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر ٹھیک ہے میں آج روزے سے ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سے کچھ کھایا پیا نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب میں روزے سے ہوں. تو دن کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی نیت کی، لیکن یہ نفلی روزہ تھا. پھر سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہیں سے کوئی کھانا گفٹ میں آیا تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا روزہ افطار فرما لیا، یعنی روزہ نفلی توڑ دیا. تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ نفلی روزے کی نیت دن کے وقت بھی کی جا سکتی ہے. اگر کسی شخص نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو وہ نفلی روزے کی نیت کر سکتا ہے. اسی طریقے سے اگر کسی کی صبح آنکھ لیٹ کھلی
رمضان کے اندر، تو فرض روزے کی چونکہ اس کی رات کی نیت تھی، تو اب اس کو جب لیٹ آنکھ کھلی تو اب وہ دیکھے گا کہ اگر وہ اپنا روزہ نبھا سکتا ہے بغیر کھائے پیے تو وہ روزہ اپنا چلا لے، ادروائز وہ روزہ بے شک نہ رکھے، اس کی قضا بعد میں۔